اشفاق احمد اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے جب وہ اٹلی میں پروفیسر تھے کہتے ہیں، میں ایک بہت اچھے ریستوران میں جہاں عمرہ خاص طور پر اداکار اور اداکارائیں آیا کرتی تھیں کافی پینے جاتا تھا۔ ایک دن میں ریستوران میں بیٹھا ہوا کافی پی رہا تھا، ایک شخص بڑے وجود کا اور بڑے بڑے ہاتھوں والا میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں کل آپ کو باتیں کرتے سن رہا تھا، آپ بڑی رواں اٹالین بول لیتے ہیں مگر تھوڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ شخص اٹلی مافیا کا چیف تھا، مگر میں نے اس سے یہ نہیں کہا۔ میں نے اس سے کہا، میں بھی آپ کو جانتا ہوں، آپ اس دنیا کے بڑے امیر آدمی ہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، میں آپ کو بڑی عجیب و غریب بات بتاتا ہوں جو میری امارت کا باعث بنی اور میں اس قدر امیر ہو گیا۔ وہ یہ کہ مجھے ہارس ریسنگ کا شوق تھا اور میں گھوڑوں پر جوا لگاتا تھا۔ میری مالی حالت کبھی اونچی ہو جاتی اور کبھی نیچی، جیسے کہ اکثر جواریوں کی رہتی ہے۔ ایک دن میں نے سارا مال و متاع ریس پر لگا دیا اور یہ تہیہ کیا کہ اس کے بعد ریس نہیں کھیلوں گا۔ بدقسمتی سے میں ہار گیا، جیبیں خالی ہو گئی اور میں مفلس ہو گیا۔ میں پیدل گھر لوٹ رہا تھا کہ مجھے شدت سے واش روم جانے کی طلب ہوئی، مگر افسوس میرے پاس مقامی کرنسی کا سکہ نہیں تھا جسے واش روم کے لاک میں ڈال کر دروازہ کھولا جاتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا اور تکلیف بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں ساتھ ہی ایک باغ میں چلا گیا۔ باغ میں بینچ پر بیٹھا ہوا ایک شخص اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، مہربانی فرما کر مجھے ایک سکہ عنایت فرمائیں۔ اس شخص نے میری صورت دیکھی اور سکہ دے دیا، مگر میری جسمانی صحت پر غور ضرور کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں تو بالکل مفلس ہو گیا ہوں۔ سکہ لے کر میں واش روم کے دروازے پر پہنچا تو اچانک دروازہ کھل گیا، جبکہ سکہ میرے ہاتھ میں تھا، اور اندر موجود آدمی نے بڑی محبت، شرافت اور نہایت استقبالیہ انداز میں دروازہ پکڑے رکھا اور مجھ سے کہا، 1 روپے کا سکہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر چلا گیا۔ جب میں باہر نکلا تو میرے پاس ایک سکہ بچ گیا تھا۔ میں ساتھ کے کسینو میں چلا گیا۔ کسینو میں لکھا ہوا تھا 1 روپیہ لگاؤ اور 1000 پاؤ۔ میں نے سکہ باکس میں ڈال دیا، سکہ کھڑکھڑایا اور 1000 کا نوٹ کڑک کر باہر آ گیا۔ جوارے کی بھی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے۔ ایک جگہ اور لکھا ہوا تھا 1000 لگاؤ اور 1,00,000 پاؤ۔ میں نے 1000 کا نوٹ اسی جوئے پر لگا دیا۔ رولر گھوما اور دونوں گیندیں اس کے اوپر چلی اور ٹک کر کے ایک نمبر پر آ کر رک گئی اور میں 1,00,000 جیت گیا۔ اگلے روز میں نے اخبار میں پڑھا کہ حکومت سکھ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور انہیں مالی امداد فراہم کر رہی ہے۔ میں نے اپنے لیے 1-2 کارخانے پسند کیے اور حکومت نے 1,00,000 فیس کے بدلے مجھے 1 کارخانہ عطا کر دیا۔ کارخانہ چلا تو 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں لاکھ پتی سے کروڑ پتی اور پھر ارب پتی ہو گیا۔ اتنی عمر گزر گئی مگر میں اب بھی اس شخص کی تلاش میں ہوں جس نے مجھ پر احسان کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے آپ کو ایک سکہ دیا؟ اس نے کہا، نہیں، میں اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے میرے لیے دروازہ کھولا رکھا۔ میں نے پوچھا، آپ اس شخص کا شکریہ ادا کریں گے؟ اس نے ایک بہت حیرت انگیز بات کی۔ اس نے کہا، نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کس اونچے مقام پر اور کیا زندگی میں لطف لے رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے بہتر اور بلند تر ہوگا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہی لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ جب آپ معمولی کام کو اہمیت نہیں دیتے اور بڑے لمبے لمبے منصوبے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو کام چلتا نہیں ہے۔ حقیقت میں چھوٹا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو لوگوں کو جوڑے رکھتی ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی کرتی ہیں۔ کبھی کسی کے لیے کپڑے استری کرتی ہے، کبھی کھانا پکا دیا، کبھی نہانے کا پانی گرم کر دیا، کبھی شفقت کا ہاتھ سر پر رکھ دیا۔ تو آئیے خواتین و حضرات، کیوں نہ ہم بھی انہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے آغاز کریں۔ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھیں، ان کی ڈانٹ اور غصے کو اپنی چھوٹی سی مسکراہٹ سے پیار میں بدل دیں۔ گرمیوں کی جھلسا دینے والی دھوپ میں
काम करती हुई माँओं का हाथ बटाएं, अपने छोटे भाइयों से प्यार से बात करें। स्कूल जाते वक्त अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे को भी साथ ले लें। घर में बचा हुआ सालन फ्रिज में रखने के बजाय किसी गरीब को दे दें। इन छोटी छोटी आदत में लोगों का भी फायदा है और हमारा भी, क्योंकि रब्बे जुल जलाल अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। जब आप बंदों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो रब्बे जुल जलाल आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। कमेंट में बताएं कि और किस किस तरह से लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं। अल्लाह आपको आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक